آپ کی عمر کتنی ہے ویسے؟ والدین کا کچھ احساس ہو رہا ہے آپ کو؟ دعا آپ بتائیں آپ کی عمر کتنی ہے ویسے؟ یہاں پر سر یہاں آج دعا زہرا کی عمر کا تعین کیا جا رہا ہے۔ پچھلے دنوں دعا کے والد اور وکیل کی جانب سے عمر کے تعین دوبارہ کروانے کی درخواست کی گئی۔ کراچی میں اب دوبارہ محکمہ صحت نے ڈاؤ میڈیکل کی پرنسپل پروفیسر صبا سہیل کی سربراہی میں 9 ماہر ڈاکٹرز پر مشتمل ایک بڑا میڈیکل بورڈ تشکیل دیا ہے، جو آج 2 جولائی کو دعا زہرا کی عمر کا صحیح تعین کرے گا۔ اس سلسلے میں دعا کو پولیس کراچی لے کر آ گئی تھی اور آج صبح دعا کو میڈیکل بورڈ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ دعا زہرا کیس کو تقریباً 2.5 مہینے ہو چکے ہیں، لیکن یہ کیس الجھتا ہی جا رہا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ کیس شروع دن سے ہی جھوٹ اور سچ پر مبنی مختلف زاویوں کے ساتھ رنگ بدلتا رہا، کیونکہ دونوں فریقین مکمل طور پر سچائی کے ساتھ کام نہیں لے رہے۔ دعا زہرا کے والدین اور دعا زہرا خود بھی کئی باتوں کو چھپاتے رہے۔ اس کیس کو شروع سے آخر تک بالکل مختصر کر کے اب تک کی اپڈیٹ ہم نے اس ویڈیو میں دینے کی کوشش کی ہے۔ کراچی میں موجود الفلاح نامی فلیٹس کی فرسٹ فلور پر رہائش پذیر ایک گھرانے سے تعلق رکھنے والی دعا زہرا نامی بچی پراسرار طور پر غائب ہو گئی۔ پہلے تو سی سی ٹی وی کیمرے کی ایک فوٹیج کے ذریعے یہ پتہ چلا کہ دعا زہرا اپنی مرضی سے رات کے وقت گاڑی میں بیٹھ کے گئی ہے۔ اس کے ہاتھ میں ایک ٹیب کی موجودگی کی اطلاعات بھی دی گئی تھی، جس کی لاسٹ سرچ ہسٹری کورٹ میرجز پر مبنی تھی، لیکن بعد میں بتایا گیا کہ یہ فوٹیج کسی اور لڑکی کی تھی جو کسی کام سے کہیں اور جا رہی تھی۔ اس غلطی پر اس علاقے کے ایس ایچ او کو معطل کر دیا گیا تھا۔ دعا زہرا کے والدین کے مطابق دعا زہرا کچرے کا تھیلا لے کر نیچے پھینکنے گئی تھی اور واپس نہیں آئی۔ دعا کے والد کے مطابق جب انہوں نے بچے کی گمشدگی کا اعلان کرنے کے لیے قریبی مسجد سے رجوع کیا تو وہاں سے انہیں یہ جواب ملا کہ اس بچے کا ایک خاص مسلک سے تعلق ہے، جس وجہ سے انہوں نے اعلان کرنے سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد دعا زہرا کی موجودگی کے حوالے سے کچھ اطلاعات ملنے پر سانگھڑ کے قریب ایک علاقے سے ایک بچی بازیاب کرائی گئی، جو دعا زہرا کے بجائے کوئی اور لڑکی نکلی جسے اغوا کیا گیا تھا۔ اس کے بعد دعا زہرا کے والد نے بتایا کہ انہیں تاوان کے لیے 2 نمبروں سے فون کالز موصول ہوئی ہیں، ایک واٹس ایپ نمبر سے اور دوسری لینڈ لائن نمبر سے۔ یہ دونوں نمبرز پولیس کو دے دیے گئے ہیں۔ اس علاقے کے سی سی ٹی وی کیمرے کے حوالے سے یہ معلومات ملی۔ دعا زہرا کے گھر کے صرف ایک جانب لگا کیمرہ کام کرتا تھا، جبکہ دوسری جانب لگا کیمرہ کام نہیں کرتا تھا۔ اسی گلی میں وہیں ایک گھر کے آگے لگے کیمرے کو، جس میں موجود فوٹیجز کو دیکھنے کی گھر والے اجازت نہیں دے رہے تھے۔ پولیس کی تفتیش کی خاطر جب فوٹیجز دیکھی گئیں تو پراسرار طور پر اس میں سے وہی فوٹیج غائب تھی جس سے دعا زہرا کے حوالے سے کوئی معلومات ملنے کے امکانات تھے۔ اب یہ کسی نے جان بوجھ کے ڈیلیٹ کر دی یا شاید اوور رائٹ ہونے کے باعث نہیں مل سکی۔ بہرحال اس کی وجہ اب تک ایک معمہ ہی رہی۔ دعا زہرا کے والد کو کچھ لوگوں پر شک بھی تھا۔ پولیس نے اسے تفتیش بھی کی، لیکن دعا کے بارے میں کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ آخر وہ گئی کہاں۔ دعا زہرا کے والد کا ماننا یہ تھا کہ دعا اپنی مرضی سے گھر سے نہیں گئی، بلکہ اسے اغوا کیا گیا ہے۔ گھر سے زیور، نقدی اور کپڑے کچھ بھی غائب نہیں ہوئے تھے۔ اس نے جو کپڑے 2 دن سے پہنے ہوئے تھے، انہی کپڑوں میں وہ گھر سے باہر نکلی تھی، یہاں تک کہ اس کی نظر کا چشمہ تک گھر پر ہی موجود تھا، جس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ دعا ارادتاً گھر سے نہیں بھاگی۔ بہرحال کراچی سے لاپتہ دعا زہرا بالآخر لاہور سے بازیاب ہو گئی، جس کے بعد دعا زہرا نے اپنے بیان میں کہا کہ اس کی عمر 18 سال ہے اور وہ اپنی مرضی سے گھر چھوڑ کے آئی ہے۔ اسے کسی نے اغوا نہیں کیا، اس نے کورٹ میرج کر لی ہے، جس کے بعد اس کا نکاح نامہ حاصل کر لیا گیا۔ دعا زہرا نے مزید اپنے والدین کے بارے میں یہ انکشافات کیے کہ وہ اس کی شادی زبردستی اس کے کزن زین العابدین نامی لڑکے سے کرنا چاہتے تھے اور اسی لیے اسے مارتے اور زد و کوب کرتے تھے۔ اس سے کہا کہ میں اپنے کزن سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، بلکہ ظہیر نامی لڑکے سے کرنا چاہتی تھی، جس سے میری ملاقات PUBG نامی گیم کے ذریعے ہوئی تھی اور ہم پچھلے 3 سال سے رابطے میں تھے۔ دعا زہرا سے جب پوچھا گیا کہ ٹیب میں تو کوئی سم ہی نہیں تھی تو کیسے رابطہ رہتا تھا، جس پر اس نے بتایا کہ PUBG نامی گیم میں ایک کال کرنے کا آپشن موجود ہوتا ہے، اس کے ذریعے وہ رابطے میں تھی۔ مزید اس نے یہ کہا کہ وہ دارالامان نہیں جانا چاہتی، اسے تنگ نہ کیا جائے، جس کے بعد لاہور ہائی کورٹ نے دعا زہرا کو دارالامان بھیجنے سے منع کر دیا اور لڑکی کو ظہیر نامی لڑکے کے ساتھ جانے دیا۔ اس عدالتی حکم کے بعد دعا زہرا کے والد مہدی کاظمی نے ایک پریس کانفرنس کی اور اس میں کہا کہ بچی ابھی محض 14 برس کی ہے اور نابالغ ہے، اس کا نکاح نامہ جعلی ہے۔ جس نکاح خواہ کا ذکر کیا جا رہا ہے وہ ایک معتبر نکاح خواہ ہیں، جس کی گواہی محلہ دیتا ہے اور وہ کئی بچیوں کے نکاح پڑھا چکے ہیں۔ انہوں نے اس نکاح کو پڑھانے کی بھی تردید کی ہے اور کہا کہ یہ دستخط میرے نہیں ہے۔ دعا زہرا کے والد نے دعا زہرا کا بے فارم
پاسپورٹ اور اپنا نکاح نامہ دکھایا جس میں یہ واضح کیا کہ ان کی شادی کو ابھی 17 سال نہیں ہوئے تو بچی کیسے 18 سال کی ہو سکتی ہے۔ انہوں نے لوگوں کے سوالات کے جواب میں وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ دعا زہرا 4 جماعت میں تھی اور کووڈ کے آنے کے بعد 5 سے پھر 6ٹھی جماعت میں پروموٹ ہوئی تھی، لیکن وہ کرونا کی وجہ سے 1.5-2 سالوں سے اسکول نہیں بھیج رہے تھے۔ اس کی وجہ اس کے دادا کا کرونا کے باعث انتقال ہونا تھا، جس کی وجہ سے وہ لوگ ڈر گئے تھے اور ویکسین کروانے کے بعد ہی اسے اسکول بھیجنا چاہتے تھے۔ اس کا اسکول بیگ بھی تیار تھا اور وہ دوبارہ اسکول جانا شروع کرنے والی تھی۔ انہوں نے مزید کہا کہ اگر بچی کو میرے حوالے نہیں کرتے تو اسے چائلڈ پروٹیکشن کے حوالے کیا جائے تاکہ بچی کے اوپر کسی قسم کا کوئی دباؤ نہ ہو اور اس کی حفاظت کی اسے یقین دہانی کروائی جائے تاکہ وہ سچ بتا سکے۔ ابھی یہ کیس اور سماعت چل ہی رہی تھی کہ اچانک ایک یوٹیوبر نے دعا اور ظہیر کا ایک باقاعدہ تفصیل سے لیا گیا انٹرویو اپنے یوٹیوب چینل پر اپلوڈ کیا، جس پہ دعا زہرا کو بہت خوش دیکھا گیا اور اس نے اپنی مرضی اور خوشی سے شادی کرنے کی تفصیل بتائی اور والدین کے دکھ اور درد سے لا تعلقی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اس کے والدین کو اب چاہیے کہ دل بڑا کر کے ان کی شادی کو قبول کریں۔ اس انٹرویو کے بعد بہت سارے سوالات نے مزید سر اٹھایا کہ یہ شو پہلے سے اسکرپٹڈ تھا اور انٹرویو کرنے والے کمرے میں کچھ مزید لوگ بھی موجود تھے جن کے دباؤ میں آ کر دعا زہرا ان کی مرضی کے جوابات دے رہی تھی۔ لاہور سے کراچی تک کا سفر کیسے اکیلے طے کیا جا سکتا ہے اور وہ ڈرائیور کہاں ہے جو اکیلی بچی کو بنا کرائے اتنی دور لے جانے پر آمادہ ہو گیا؟ اس کے بعد بار بار دعا زہرا نے اپنی خوشی سے اپنے شوہر کے ساتھ رہنے کا اظہار کیا، لیکن دعا کے والد کا کہنا یہی ہے کہ یہ کیس صحیح طریقے سے نہیں سنا گیا اور ان کے ساتھ ناانصافی کی جا رہی ہے۔ دعا کے شوہر ظہیر کے بارے میں بھی مختلف قیاس آرائیاں کی جا رہی ہیں۔ کبھی اس کی خراب تعلیمی کارکردگی پر سوال اٹھائے گئے، کبھی اس کے جھوٹے سچے دوست بن کر کچھ لوگ اس کی کردار کشی کرتے رہے۔ اسی طرح دعا کے والدین پر بھی بھاگ کے شادی کرنے کی افواہ بھی کسی رشتہ دار کی جانب سے اڑائی گئی۔ دعا کے والد مہدی کاظمی نے حال ہی میں جبران ناصر، جو پاکستان کے معروف انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والے ایکٹیوسٹ بھی ہیں، اس کیس کے حوالے سے منظر عام پر آئے، جس کے بعد دعا زہرا کے کیس کو اغوا اور چائلڈ میرج کے کیس کے طور پر عزیز سرنو ٹرائل کورٹ میں لڑا جا رہا ہے، کیونکہ ڈاکومنٹس کے مطابق دعا زہرا کی عمر 14 سال ہے۔ کراچی میں اب دوبارہ محکمہ صحت نے ڈاؤ میڈیکل کی پرنسپل پروفیسر صبا سہیل کی سربراہی میں 9 ماہر ڈاکٹرز پر مشتمل ایک بڑا میڈیکل بورڈ تشکیل دیا ہے، جو آج 2 جولائی کو دعا زہرا کی عمر کا صحیح تعین کرے گا۔ اس سلسلے میں دعا کو پولیس کراچی لے کر آ گئی تھی اور آج صبح دعا کو میڈیکل بورڈ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ مزید آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ میں ہوں ثنا موئز اور آپ دیکھ رہے ہیں GTV ڈیجیٹلز۔ دیکھتے رہیے۔